فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی ہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين وقال تبارك وتعالى أيضا في كتاب مبين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صلوات على محمد وآل محمد حضرات گرامی، اس بابرکت مجلس عزا کے لیے جو ایک منفرد سلسلہ مجلس عزا ہے کہ جس میں ایسا کوئی آ ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی دشمن سیدہ کے لیے نرم گوشہ موجود ہو. اس منفرد سلسلہ مجالس کے لیے میں نے جس موضوع کو منتخب کیا وہ ہے آیات فاطمہ. کل میں نے آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کے کچھ نکات آپ کے گوش گزار کیے تھے اور آج مجھے اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور آیتیں پیش کرنی ہیں. حضرت گرامی، پروردگار نے، اور یہ بچے بھی توجہ سنیں، اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ اپنے موضوع پر آؤں اور ان آیتوں کو جو سرنامہ کلام میں پیش کی میں چھیڑوں اور اس پہ گفتگو کروں، میں ایک اور گوشے سے بات شروع کر کے پھر موضوع پر آنا چاہتا ہوں. دیکھیے، خواتین بہت گزری اور قرآن نے ان کی بڑی پذیرائی کی. اللہ نے سلسلہ انسانیت کو چلانے کے لیے جس خاتون کو چنا وہ تھی حوا، اور جس نبی کے لیے چنا وہ تھے آدم، جو صفی اللہ تھے، اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے. یہ چنی ہوئی خاتون چنے ہوئے نبی کے لیے، لیکن حوا انسانیت کے آغاز کے لیے وہ موضوع تھی اور ایک ولی اور نبی کے بیٹے کی ماں بھی تھی، حضرت شیس کی ماں بھی تھی. مگر حوا باوجود نبی کی زوجہ ہونے کے
اور نبی کی یا وسیع کی والدہ ہونے کے کسی کی ماں نہیں، کسی کی بیٹی نہیں تھی. ماں تھی، زوجہ تھی، مگر کسی کی بیٹی نہیں تھی. آئیے چلیے، قرآن نے ایک اور عورت کو کی پذیرائی کی اور قرآن نے ذکر کیا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. اے مریم، ہم نے آپ کو چن لیا، وطہرکی ہم نے آپ کو پاک کیا، واصطفاکی علی النساء العالمین اور عالمین کی عورتوں پر چن لیا. عالمین کے لیے جس خاتون کو چنا، اب میں اس کے اوپر ذکر کروں گا کہ کیا فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے یا مریم، لیکن ابھی قرآن کی بات کو رکھتے ہیں کہ عالمین کے لیے جس خاتون کو چنا اور جس خاتون کو پاک ہونے کی سند دی وہ مریم. لیکن مریم کمال طہارت پر ہونے کے بعد اور چنی ہوئی ہونے کے باوجود، عالمین کی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود ایک نبی کی ماں ہے مگر کسی کی زوجہ نہیں ہے. حوا کسی کی زوجہ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے. مریم چنی ہوئی ہے، کسی کی ماں ہے مگر کسی کی زوجہ نہیں ہے. آئیے چلیے، قرآن نے بڑی پذیرائی کی جناب حاجرہ کی. کیا کہہ رہے جناب حاجرہ کے صفا مروہ کے چکر آپ لگائیں گے تو حاجرہ کی آپ میں لگائیں گے نا. صحیح کرنا پڑے گی آپ کو. جب اللہ آپ کو عمرے میں بلائے گا انشاءاللہ، جب اللہ آپ کو حج میں بلائے گا انشاءاللہ. اور میری دعا ہے کہ پروردگار اسی ایام کے صدقے میں آپ کو جنت البقیع کی بھی زیارت کروائے، حج و عمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو حاجرہ کے چکر اللہ کو یاد رہے. اللہ نے وہ چکر ہر شخص کے ذمہ لگا دیے جو مکہ میں داخل ہوگا اور چکر لگائے گا. حاجرہ اتنی محبوب تھی مگر نبی کی زوجہ تو تھی ابراہیم کی، اور نبی کی ماں بھی تھی اسماعیل کی، مگر کسی کی بیٹی نہیں تھی. تو کمال تو تھا، چنی ہوئی تو تھی، پسندیدہ تو تھی. ہر خاتون سارا کا بھی یہی معاملہ تھا. ہر خاتون کسی نہ کسی اعتبار سے چنی ہوئی تھی مگر کہیں نہ کہیں کمی پائی جاتی تھی. فقط محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا یہ عالم تھا کہ محمد مصطفیٰ یعنی رسالت کی بیٹی تھی، ولایت کی زوجہ تھی، امامت کی ماں تھی. چنی بھی عورتیں بہت ہیں مگر ہر لحاظ سے کامل اگر چاہیے تو در فاطمہ پڑھانا پڑے گا. مریم ہے، حاجرہ ہے، نصارہ ہے فاطمہ. مریم ہے، حاجرہ ہے، نصارہ ہے فاطمہ. قد آئینوں کے بس بس ہے، بالا ہے فاطمہ. آئینوں کے قد بس ہے، بالا ہے فاطمہ. بس گرامی اس پڑھائی پر آپ کو رد نہیں اور زیادہ سماعت کو تھوڑا اور بیان کیجیے گا اور سنیے گا جس آیتوں پر میں آپ کو جانا چاہتا ہوں. یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا، وطہرکی ہم نے آپ کو پاک کیا، واصطفاکی علی النساء العالمین اور عالمین کی عورتوں پر چن لیا. رسول اللہ سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں فاطمہ کا نام ہے سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار. قرآن کو کہہ رہا ہے مریم تو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. یہ دو متصاد باتیں ہیں، یہ دونوں عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو مریم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین،
عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، یہ الگ الگ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کے مخالف بات کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ نے کانت مریم سید النساء فی زمانہا، مریم اپنے زمانے تک عالمین کی عورتوں کی سردار تھی. جو زمانہ مریم نے پایا اس وقت تک جتنی عالمین میں عورتیں تھی، اس وقت تک جتنی عالمین میں عورتیں تھی، اس وقت تک عالمین کی عورتوں کی سردار مریم ہی تھی. اما ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. اول سے لے کر آخری آنے والی قیامت تک کی عورت تک رسول اللہ بتا رہے ہیں مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ وہ ہے جو مریم کی بھی سردار ہے. سلام علیکم سیدہ نساء. لہذا اپنے زمانے تک ہے مریم، زمانے مریم ختم ہوا، اب عالمین کی عورتوں کی سردار نہیں رہی. لیکن سیدہ زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار رہیں گی جنت تک، قیامت تک. جو عورت آئے گی سردار کون؟ سیدہ. سیرت کس کی اپنائی جائے؟ فاطمہ کی. مریم کی سیرت نہیں اپنائی جائے گی، اب فاطمہ کی سیرت اپنائی جائے. بس گرامی اگر یہ آپ کی ذہن میں یہ آیت بیٹھ گئی تو آئیے چلیے میں نے جو آیت ایک اور پیش کی اس کی طرف. یہ سورہ ہے، سورہ حلقہ کے نام سے، سورہ انسان کے نام سے، سورہ دہر کے نام سے. اس سورہ کے 3 نام ہیں اور بھی متعدد نام ذکر ہوئے. یہ 3 مشہور نام ہیں. اور اس کی پہلی آیت یہ ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہ تھا. کیا ایسا کوئی زمانہ گزرا نہیں؟ انسان کو یہ یاد نہیں ہے. اب چونکہ آیت کا ذکر کر رہا ہوں تو ذرا سا ایک لمحے کے لیے موضوع سے ہٹ ہوگا. جب علی ابن ابی طالب سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ سب سے بڑی نعمت انسان کی کون سی ہے؟ اب دیکھیے یہ ہاتھ اگر نہ ہو تو بیان کرنے میں ذرا دقت کا سامنا ہو. انسان ہاتھ ہلا کر بیان کرتا ہے، کھانے پینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ٹیک لینے میں، سہارا لینے میں ہاتھ بہت کام کے ہاتھ ہے. بڑی نعمت ہے ہاتھ. جس کے پاس ہاتھ نہ ہونا جا کے اس سے پوچھیے. تو ہاتھ تو بہت بڑی نعمت ہے. ارے ہاتھ تو چھوڑیے، ایک انگوٹھے میں ذرا کٹ لگ جائے نا تو بٹن بند کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور بہت اللہ کی نعمت سمجھ میں آتی ہے کہ کیا شان ہے اس انگوٹھے کی، کیا نعمت ہے یہ انگوٹھا. اگر کسی کے پیر نہ ہو یا خدا نہ کرے کسی کچھ پیر انگلی میں ہی کٹ لگ جائے، کچھ دن وہ لگڑا کے چلتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ 2 پیر پہ چلنے کا کیا مزہ اور کیا لطف ہے. وہ جو ویل چیئر پر ہیں، وہ جو عصا کے سہارے چلتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ مکمل صحت کے ساتھ 2 پیروں پہ چلنے کی نعمت کیا ہوتی ہے. تو پیر بہت بڑی نعمت ہے. دماغ بہت بڑی نعمت ہے. دماغ جس کا نہیں ہے، یعنی جو صحیح بات نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں سمجھ سکتا، بات کو ٹھیک طریقے سے محسوس نہیں کر سکتا، اگر ان کے ماں باپ سے پوچھئے ان پر کیا گزر نہیں ہے ایسے بچوں کو پال کر. تو دماغ بہت بڑی نعمت ہے. ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیے. آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے. ہم ہر چیز کو الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، رنگوں کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں. یہ دماغ تک جا رہی ہے، باتیں محسوس ہو رہی ہیں اور ہم چیز بول سک رہے ہیں، سمجھ سک رہے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز پہلے دیکھ رہے ہیں، پھر دماغ میں جا رہی ہے، پروسیس ہو رہی ہے، اس کے بعد سارے اعمال ہو رہے ہیں. آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے. جس کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا ہے، جس کے موٹے چشمے لگے ہوئے ہیں، جا کے اس سے پوچھئے کہ 6/6 کی نظر کیا ہوتی ہے. تو ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے. لیکن علی سے سوال کیا گیا، وہ جو زبان بیان کا فصیح و بلیغ عالم ہے، اس سے جب کسی نے سوال کیا
یا علی یہ بتائیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ امام نے پلک جھپکنے کی دیر نہ لگائی، وہی جواب دیا جو قرآن نے ذکر کیا، فرمایا انسان کی سب سے بڑی نعمت ہی یہ ہے کہ آدم سے وجود دے دیا، تم کچھ بھی نہیں تھا، اشرف المخلوقات بنا دیا۔ خدا چاہتا تو یہ لکڑی بنا دیتا، یہ لوہا بنا دیتا، در و دیوار اور دروازے بنا دیتا، یہ فنا ہو جاتے، ان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، یہ ختم ہو جاتے، قیامت آ جاتی ہے شاید اس سے بھی پہلے ختم ہو جاتے، ان کی ایک لائف ہوتی ہے، ان کی ایک میعاد ہوتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ خدا چاہتا تو یہ بنا دیتا، مگر نہیں، خدا نے تمہیں آدم سے وجود دیا، اور وجود بھی کیڑے مکوڑے کا نہیں دیا، کسی جانور کا نہیں دیا، اشرف المخلوقات کا وجود دیا۔ یعنی اب تم چاہو تو فرشتوں سے افضل ہو جاؤ، اور تم چاہو تو جانوروں سے پستر اور بدتر ہو جاؤ۔ یہ ہے انسان کی حیثیت۔ بس اس آیت پر اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرنی۔ یہ آیت تو ابتدائی آیت ہے، اس وجہ سے اسے سورہ انسان کہا جاتا ہے۔ لفظ انسان اس کے اندر آیا، لفظ نہر اس کے اندر آیا، اس کے اندر لفظ حل آیا، حل انسان ہی من الدہر، تو تینوں نام اسی آیت سے لے لیے گئے۔ لیکن یہ سورہ اہل بیت ہے، یہ سورہ فاطمہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورہ کے اندر وہ واقعہ ذکر ہوا ہے جو بڑا کم پڑھا جاتا ہے ممبروں سے، لیکن آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ اور قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں پہلے، پھر سورہ آواز کی وضاحت کر دیتا ہوں، نئی نسل تک آگے واقعہ پہنچ جائے۔ دیکھیے حضرت گرامی، قرآن نے ذکر کیا یوفون بالنذر ویخافون کان شرہ مستطیعا، یہ نظر کی وفا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون کان شرہ مستطیعا، اس دن سے یوم کان شرہ مستطیعا، یہ نظر کی وفا کرتے ہیں، میرے منت جو مانتے ہیں، نظر یعنی منت، جو منت مانتے ہیں اس کی وفا کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر بڑا بھیانک ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر میں بڑی توجہ سے میں آج باہر ترجمہ کر رہا ہوں اور پھر میں اس کی محبت کو سمجھاؤں گا، اگر آپ سمجھ لیں تو بہت لطف اندوز ہوں گے۔ اور اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، حُبِّهِ کہا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکیناً ویتیماً واسیرا، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین یعنی غریب سے بھی کمتر، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، ویتیماً، اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو، واسیرا، اور ایک قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو اللہ کے لیے کھایا کھلایا تھا، ہمیں تو اللہ سے جزا اور شکریہ چاہیے۔ اب آئے میں آپ نے سماعت کو فرمائی، اور اب آئیے سنیے، ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، حسنین کریمین بیمار ہو گئے، اور بیماری کسی صورت ختم نہ ہونے کی بخار تھا۔ اللہ نے رسول جب گھر تشریف لائے، سیدہ سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ دونوں بیمار۔ کہا منت مانیے کہ میں 3 روزے رکھوں گی۔ سیدہ آپ منت مانیے کہ میں 3 روزے رکھوں گی اگر میرے بچے صحت یاب ہو گئے، اور اگر صحت یاب ہو گئے پھر آپ منت اتار دیجیے۔ رسول گرامی کا حکم بھی تھا، اور سیدہ کو منت پسند بھی آئی، تو سیدہ نے اسی وقت بچوں کی خاطر منت مانی، اور بخار اتر گیا، بچے ٹھیک ہو گئے۔ سیدہ شرعی طور پر سیدہ پر ہی واجب تھا کہ وہ روزہ رکھتی، لیکن جب سیدہ نے روزہ رکھا تو حسنین کہنے لگے اماں آپ روزہ رکھیں اور ہم نہ رکھیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو علی کہنے لگے کہ سیدہ زہرا روزہ رکھے اور علی نہ رکھے، تو ہم بھی رکھیں گے۔ تو رسول گرامی کہنے لگے کہ فاطمہ ٹکڑا روزہ رکھے اور کوئی روزہ نہ رکھے،
تو ہم بھی رکھیں گے. تو فضا کہنے لگی تمام اہل بیت تو روزہ رکھیں اور خادمہ روزہ میں رکھے تو ہم بھی رکھیں گے. اور سب نے ہی روزہ رکھا. ابھی افطار پہ بیٹھے تھے, روزہ کھولنے کا وقت تھا, افطار میں بیٹھے تھے, رسول گرامی نماز پڑھا کر گھر میں داخل ہوئے. ابھی افطار کرنا ہی تھا کہ ایسے میں ایک سائل نے صدا لگائی, کہا کہ میں مسکین ہوں, بہت غریب ہوں, ہے کوئی جو مجھے عطا کرے. سیدہ روزے سے تھی, افطار کا وقت ہے, ہر ایک کے حصے میں ایک روٹی ہے. سیدہ نے اپنی روٹی دی, فضا کو جاؤ فضا میری روٹی لا کے مسکین کو دے دو. مسکین کا مسئلہ تو حل ہو گیا نا. لیکن حسین نے کہا اماں روزہ بھی آپ کی پیروی میں رکھا تو اب افطار بھی آپ کی پیروی میں دے دی. 2 روٹیاں اور مسکین کو مل گئی تو بابا نے بھی اپنی روٹی دے دی, تو علی نے بھی اپنی روٹی دے دی, تو فضا نے بھی اپنی روٹی دے دی. اور ایک مرتبہ پانی کے گھونٹ سے اور نمک سے افطار ہو گیا. دوسرا دن آیا, اسی طرح سے روزہ رکھا گیا اور افطار پہ بیٹھے. ایک اور نے صدا لگائی, یتیم کے بعد اب اسیر آیا ہے. اسیر نے صدا لگائی کہ میں اسیر ہوں, میں قیدی ہوں, قید سے ابھی آزاد ہوا ہوں, آپ مجھے کچھ عطا کیجیے. بیوی نے اپنی روٹی اس قیدی کو دے دی. بلکہ اگلے دن یتیم آیا, مسکین کے بعد اگلے دن یتیم آیا. میں یتیم ہوں, میرے سر میں کوئی نہیں ہے, مجھے کچھ عطا کیجیے. بیوی نے اپنی روٹی آگے پیش کی, پورے خان والے نے اپنی روٹی دے دی, تو یتیم چلا گیا. تیسرے دن اسیر آیا, مسکین, یتیم, اسیر, قیدی ہوں, دل سے آزاد ہوا ہوں, اگر کچھ کھانے کو مل جائے. بیوی نے اپنی روٹی پھر پیش. یہ گھرانہ دینے والا گھرانہ ہے. اگر مانگ لیتے نا تو پورا بھاگ مل جاتا. بھائی اگر مانگ لیتے کہ ہم غریب ہیں, ہم پریشان ہیں, ہماری حکومت نہیں چل رہی, تو بیوی ویسے کیوں رہتی, قبضہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. حق کھانے والوں پہ لعنت, اللہم صلی علی محمد. اچھا تینوں دن جب ادا کر دیا, جبریل آئے, آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ, پروردگار نے آپ اور سیدہ اور پورے گھرانے کی شان میں یہ آیتیں نازل کی ہیں. جس مرحلے پر میں نے آپ کو روکا تھا وہ مرحلہ دوبارہ سے میں آپ کی سماعتوں کی نظر میں حاضر کروں گا. وہ مرحلہ کیا تھا, انما نطعمکم لوجہ اللہ, اور ہم تو اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ لِحُبِّهِ, ہم نے اس کی محبت میں کھانا کھلایا ہے. کس کی محبت میں؟ میں نے کئی ترجمے دیکھے, سب نے یہی لکھا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّ اللَّهِ, محبت خدا کی خاطر یتیم, مسکین, اسیر کو کھانا کھلایا. لیکن شیعہ تفاسیر میں لکھا نہیں, محبت پروردگار کو پہلے سے ہی تھی, ویسے ہی کھلاتے رہتے تھے. کمال یہ نہیں ہے کہ محبت پروردگار میں کچھ کھلا دیا جائے, کمال تو یہ ہے کہ کون شخص اپنی محبوب چیز کو آگے پیش کرے. یہ ہے ترجمہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّ الطَّعَامِ, جبکہ وہ طعام کو محبوب رکھتے تھے, جبکہ وہ کھانے کو محبوب رکھتے تھے, جبکہ وہ غذا ان کو چاہیے تھی. کھانا چھوڑ دیا, یتیموں, مسکینوں, اسیر کو کھلا دیا, ادھر انہوں نے کھلایا, ادھر آیتیں آ گئی.
اللہ کی محبت میں تو میں بھی کھلا دوں اور آپ بھی کھلا دیں. کمال تو یہ ہے نا کہ بہت پسندیدہ شے ہو, شدید بھوک لگی ہو, 3 دن روزہ رکھا ہو, ہر روز ایک سائل دروازے پر کھڑا ہو جائے, ایمان سے بتائیے بڑا مشکل کام ہے. اور پھر سائل کہے بڑا شکریہ آپ کا, اور آپ کہے نہیں شکریہ کی تو کوئی ضرورت نہیں, ہم نے تو اللہ کی خاطر کھلایا ہے. اور یہ دل سے کہیں آپ, جس کی گواہی خدا دے, بڑا مشکل کام ہے. یہ فقط اہل بیت کر سکتے ہیں. بس حضرات گرامی, اس مرحلے پر آپ کو روکنا نہیں ہے. کل آپ کی خدمت میں کچھ اور پیش کروں گا, لیکن آج سنیے مقام مرتبہ سیدہ کچھ روایتوں کی نگاہ میں. آیتوں کی نگاہ میں تو آپ سن چکے, لیکن روایتوں کی نگاہ میں سنیے گا. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہم صل. امام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق. ہم پر کون حجت ہے؟ مہدی آخر الزمان حجت ہے نا ہم پر. ہم پر حجت کوئی نہیں. فرمایا نحن حجت اللہ علی الخلق, خلقت خدا پر ہم حجت ہیں. وفاطمہ حجت علینا, اور فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے. مرحلہ فاطمہ یہ ہے, مقام فاطمہ یہ ہے کہ اگر ائمہ پر کوئی حجت ہے تو بیوی زہرا ہے. دیکھیے ٹھیک ہے کہ ان سے حدیث نہ لی جائے یا ان سے ان کو منصب امامت نہ ملا جائے, وہ ایک مرحلہ اور ہے کہ عورت امام نہیں بن سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین. میں آپ کو ایک خدمت میں آپ کی عرض کرتا ہوں, جب ایک خاتون, یہی جو میں نے آپ کی خدمت میں بات پیش کی کہ یہ کھلا دیا کرتے ہیں, ایک خاتون گئی, شاید یہ میں واقعہ پیش کر چکا ہوں لیکن اگر تکرار ہو جائے تو دوبارہ سن لیجیے. ایک خاتون گئی اور کہا کہ مجھے کچھ مسائل پوچھنے ہیں. بیوی سیدہ کے پاس گئی, بیوی سے کہا کہ میرا شوہر بزنس مین ہے, اچھا کماتا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس پر کتنی زکوٰۃ اور کتنا خمس ہوگا. اچھا یہ بھی ذہن میں غلط فہمی ہے, یہاں ممبر کے توسط سے یہ بات ذکر کر دوں کہ خمس ہر ایک کو دینا ہے, جیسے نماز ہر ایک کو پڑھنی ہے, فطرہ ہر ایک کو دینا ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ سید کو خمس نہیں دینا. ہاں سید کو دیا جاتا ہے لیکن غریب سید کو دیا جاتا ہے. امیر سید کو خمس نکالنا ہے. جس کا پاس بچت ہے, سال میں اگر آپ کے پاس 1000 روپے بچ گئے تو 200 روپے آپ کو خمس نکالنا ہے اور اس کو آپ نے ادا کرنا ہے. جس طرح فطرہ آپ نکالتے ہیں, اس میں یہ نہیں دیکھتے میں سید ہوں فطرہ کیوں نکالوں گا, نکالنا ہے فطرہ بھی, اسی طرح خمس بھی آپ نے نکالنا ہے. پھر وہ دیں گے یہ کہ آدھا اس کا سید کو دیں گے, کسی غریب سید کو ڈھونڈ لیجیے اور شیعہ اسپیشلی اس کو دے دیجیے, بے نمازی نہ ہو اس کو دے دیجیے. آدھا صاحب امام ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی مصرف میں لگ جاتا ہے, اس کے بہرحال مصارف اور تفصیلی مسائل ہیں, اس کو ظاہر ہے کہ ہم خمس کے مسائل یہاں ڈسکس نہیں کر رہے ورنہ بیان کرتے تھے. تو یہ خمس اہل بیت کا حق ہے. اس نے پوچھا کہ اس پر کتنی زکوٰۃ ہے, کتنا خمس ہے. بیوی نے اس کو حساب کر کے بتا دیا کہ مال تجارت پہ اتنی زکوٰۃ اور اتنا خمس ہے. اس خاتون نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ ہوتی تو کیا آپ پر بھی یہی ہوگا؟ بیوی نے کہا کیا کمال کا سوال ہے. بیوی نے کہا ہم اتنا جمع ہی نہیں کرتے کہ جس پر خمس و زکوٰۃ لگا کرے. ہم تو یوں آتا ہے اور اگلے ہاتھ سے دے دیا کرتے ہیں. ہمارے پاس ذخیرہ نہیں ہوا کرتا مال کہ ہم پر خمس و زکوٰۃ واجب ہو جایا کرے اور ہم خود اہل ہیں کہ ہمیں دیا جائے اور ہم سے ساری کائنات میں تقسیم ہوا کرتا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ میرا شوہر یہ پوچھتا ہے, دوسرا سوال جو آپ کے کام کا ہے, مستورات کے کام کا بھی ہے. میرے شوہر نے ایک اور سوال پوچھا ہے. میرے شوہر نے یہ پوچھا ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے سیدہ
کیا میں آپ کا شیعہ ہوں؟ بیوی نے سر کو جھکایا اور کہا کہ اس سے پوچھو کہ کیا وہ ہمارے بتائے ہوئے واجبات پر مکمل عمل کرتا ہے اور کیا ہمارے بتائے ہوئے حرام کردہ کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے؟ اگر تو وہ ہمارے بتائے ہوئے واجبات پر مکمل عمل کرتا ہے اور ہمارے بتائے ہوئے حرام کردہ پر مکمل طریقے سے اس سے اجتناب کرتا ہے تو وہ ہمارا پکا شیعہ ہے، وگرنہ وہ ہمارا محب تو ہے، ہمارا چاہنے والا تو ہے، مگر ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ خاتون نے بہت سارے مسائل پوچھے، کہ واقعہ ابھی تمام نہیں ہوا۔ خاتون نے بہت مسائل پوچھے، جب مسائل پوچھنے کے بعد شرمندہ سی ہو گئی، بیوی نے کہا کہ آپ شرمندہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا کہ میں آپ کو زحمت دے رہی ہوں، بعض اوقات ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایک سوال اور پھر شرمندہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو بڑی تکلیف دی، بڑا وقت لے رہے ہیں آپ کا شکریہ بھی ادا کریں، کیا شکریہ ادا کریں؟ تو یہ واقعہ مجھے تقویت دیتا ہے۔ اس خاتون نے بڑے سوالات کیے، جب بار بار سوال کرتی تھی کہ ایک سوال اور کر لوں، ایک سوال، ظاہر ہے کہ بیوی کی صحبت میں بیٹھ کر اگر وہ سوال کرے تو کیا لطف آتا ہوگا۔ اس نے کہا کہ سیدہ آپ کو بڑی زحمت دے رہی ہوں، آپ کو تکلیف تو نہیں ہونی میرے پاس بیٹھ کر، آپ کو کوئی کام تو نہیں ہے، مصروفیت تو نہیں ہے؟ بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ کو جتنا وقت لینا ہے لیجئے، پوچھنا ہے پوچھئے، دین سیکھنا ہے سیکھئے۔ کہا کہ آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوتی، لوگ آپ سے پوچھنے آتے ہیں، آپ وقت دے دیتی ہیں۔ کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر تم سے کہا جائے کہ تمہیں ایک چیز یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھنی ہے اور اس کے بدلے تمہیں سونے کی اینٹ دی جائے گی تو کیا تمہیں وہ وزن بہت وزن لگے گا؟ ایک چھوٹا سا وزن ہو اور تمہیں کہا جائے کہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا ہے اور اس کے بدلے تمہیں سونے کی اینٹ دی جائے، کیا تمہیں وزن بہت وزن لگے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ جتنا بھی وزن ہو پھر میں قبول کر لوں گی، کیونکہ بدلے میں سونے کی اینٹ مل رہی ہے۔ کہ بس یہی معاملہ ہے، جب تم سوال کرتی ہو تو ایک سوال کا جو میں جواب دیتی ہوں، پروردگار کی اتنے ہی سونے کے محلات میرے لیے جنت میں تعمیر کر رہا ہے، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تم سوال جتنا پوچھو میں جواب دیتی جاؤں گی۔ سلام پڑھتے محمد والے محمد۔ بازار گرامی، یہ ہے سیدہ کی ذات۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدہ گھر میں بیٹھا کرتی تھی، سیدہ تبلیغ پر نہیں جایا کرتی تھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ میں ایک واقعہ اور پڑھ کے، ابھی کچھ تھوڑا وقت ہے، ایک واقعہ اور پڑھ کے میں منزل مسائل پر آؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے مجلس تمام کر دی، سنیے گا ابھی، کیونکہ یہی وہ دن ہے کہ جس وقت ہم لوگ اکٹھا ہوئے بی بی سیدہ کے لیے، کہاں زندگی ملے گی، کہاں وقت ملے گا، کہاں نہ جانے، معلوم نہیں کہ میری زندگی ابھی اگلے دن ہے یا نہیں ہے، اگلے 10 منٹ بعد ہے یا نہیں ہے۔ کچھ پڑھ لوں اپنی آخرت کے لیے بنا لوں، کچھ سن لیں اور اپنی آخرت کے لیے بنا لیں۔ ایک واقعہ سنیے گا، ایک یہودی گھر میں اس کے فاتح ہیں، بی بی سیدہ چوری کیا کرتی تھی۔ کیسی چوری؟ یہ آخری واقعہ ہے اور یقین جانی آپ کو ایسا لطف آئے گا کہ سنیے، بی بی سیدہ چوری کیا کرتی تھی۔ کیسی چوری کیا کرتی تھی؟ ایک مرتبہ ایک یہودی جس سے گھر میں فاتح تھے، مدینہ کا رہائشی تھا، یہ تو سوچیے مدینہ میں کوئی یہودی نہیں رہتا تھا، رہتے تھے، جزیہ دے کر رہتے تھے، ٹیکس دے کر رہتے تھے۔ ہر شخص کافر عربی نہیں ہوا کرتا، ہر شخص جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوا کرتا، کچھ پرانے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ یہودی اس کو کسی سخت اس کو ضرورت پڑ گئی اور اس کے پاس کچھ بھی پیسے نہ تھے، مال و دولت کچھ بھی نہ تھا، تو اس کی زوجہ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ہمیں مسلمانوں میں سے کسی سے توقع تو نہیں ہے کہ کوئی کچھ عطا کرے، مگر محمد کے گھرانے سے یقیناً کچھ نہ کچھ مل جائے گا، محمد کے گھرانے سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ وہ زوجہ گئی اور سیدہ کے دروازے پر آئی، توجہ رکھیے گا، زوجہ گئی سیدہ کے دروازے پر آئی،
نہ کوئی بات کیا. مغرب کے بعد کی بات ہے. مغرب کے بعد تو اس دور میں اندھیرا چھا جاتا ہے. کہا کہ میں یہودی ہوں، مسلمان میں سے کوئی مدد نہیں کر رہا اس لیے کہ ہم یہودی ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ ادا کیجیے کہ ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو آ جائے. رات کا یہ پہر ہو گیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. بیوی نے کہا کہ اس وقت تو میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، مگر میری چادر ہے. ایک چادر، سیدہ کے پاس کل ایک چادر تھی بڑی، جسے وہ بچھاتی تھی اور جب نکلتی تھی تو اسی کو اوڑھ لیا کرتی تھی. کہا ایک چادر ہے میرے پاس، وہ آپ لے لیجئے، بازار میں جو قیمت لگے وہ قیمت اس کی لگائیے اور اپنے کھانے کا انتظام کیجیے، اس سے کہ کوئی بھوک سے مر رہا ہو. تو یہ سیدہ کو کیسے، یہ کسی کو کیسے لگوا رہا ہوگا. بیوی نے اس کو وہ چادر ادا کی، ہاتھ باہر نکال کر. وہ خاتون چادر لے کر آئی، چادر تطہیر لے کر آئی، وہی چادر جس کو رسول اللہ نے تانا تھا. سن چکے ہیں آپ واقعہ، حدیث قصہ کو پڑھیے گا انشاءاللہ. اگر توفیق کوئی تو پھر میں انشاءاللہ حدیث قصہ کو بریفلی بیان کروں گا پھر کسی وقت میں. چادر تطہیر کو وہ لے کر آئی. یہودی نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، تم محمد کی بیٹی کی چادر لے کر آ گئی؟ ارے کوئی اور چیز لے کر آ جاتی، کوئی گھر کا سامان لے آتی جسے ہم بیچ دیتے، کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز لے آتی. چادر تو ایسی ہے کہ حجاب کرتے ہیں لوگ، مسلمان حجاب کرتے ہیں، غیرت مند لوگ حجاب کرتے ہیں، ہم اسے نہیں بیچیں گے. اور یہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے، یہ آخری نبی ہے ان کا، مسلمانوں کا نبی ہے، اس کی بیٹی کی چادر ہے. آپ تصور کیجئے کہ یہودی کے لیوں کو اتنا خیال ہے نبی کی بیٹی کی چادر کا. اس یہودی نے کہا کہ ہم اس چادر کا احترام کریں گے، ہم آج کھانا نہیں کھائیں گے اور بازار میں قیمت لگائیں. بازار میں قیمت نہیں لگائی جا سکتی، کوئی کیا ہی قیمت دے گا اس کی چادر کی. اس نے ایک حجرے میں اس چادر کو رکھ دیا اور حجرے کو بند کر دیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ہم اس حجرے میں سوئیں گے بھی نہیں، یہ محمد کی بیٹی کی چادر ہے، اس کا احترام یہ ہے کہ میاں بیوی وہاں نہ سوئیں جہاں پر محمد کی بیٹی کی چادر ہو. بس دل میں یہ ایمان تھا، جس طرح ہور بچا اسی طرح یہ یہودی بچ گیا. دونوں میاں بیوی سو گئے. اچانک رات کے کسی پہر آنکھ کھلی تو گھر میں چندھیا دینے والی روشنی، ایسی روشنی کہ گھر میں ایسا لگتا تھا کہ سورج اتر آیا. شوہر نے بیوی کو چھڑایا اور کہا کہ ذرا دیکھو گھر میں کہاں سے روشنی آ رہی ہے، کیا سورج گھر میں اتر آئے؟ اب اس روشنی کے منبع کو دیکھا تو وہی دروازہ کھولا، چادر سے روشنی نکل رہی، ایسا نور نکل رہا ہے کہ پورا گھر روشن ہو رہا ہے. فجر کے قریب پورا گھر روشن ہو رہا ہے. اپنے بستی والوں کو بلایا اس یہودی نے، آج بھی وہ بستی موجود ہے. بستی والوں کو بلایا، 80 افراد، 80 یہودی فیملیز آئیں. سب نے دیکھا کہ چادر سے نور نکل رہا ہے، چادر سیدہ سے نور نکل رہا ہے. سب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا. آپ سمجھے جس کی چادر کلمہ پڑھوا دیتی ہو اس کی صورت اور حالت کا کیا عالم ہوگا. یہودی کی زوجہ نے اس کو چادر واپس کی سیدہ کو. کبھی بھی آپ کی چادر آپ کو واپس کر دی، آپ کی کلمہ گو ہو چکی. اس چادر کی برکت سمجھ میں آ گئی، آپ کا مقام تو کیا ہی ہوگا. اور اب آپ سب آپ کے محب ہیں، آپ کے کلمہ گو ہیں. بی بی نے کہا بس یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی چادر دی تھی. یہ طریقہ تھا بی بی کا تبلیغ کرنے کا.
بی بی اور ایک اور مرتبہ بھی باہر گئی تھی اور کسی طرح سے بی بی کے ہار کا واقعہ ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع سیرت نہیں ہے انشاءاللہ تھوڑا بہت بیان کر دوں۔ بس الگرامی، جس کی چادر کا یہ عالم ہو وہ فاطمہ سن 11 ہجری ہے، 28 سفر ہے، رحلت رسول ہے، وفات رسول کا وقت قریب ہے۔ رسول اللہ، میں پھر دعا کروں گا کہ خدا آپ کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ رسول خدا اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہیں، جس جگہ رسول اللہ دفن ہے اسی جگہ پر رسول اللہ آرام کر رہے ہیں۔ سیدہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ آخری لمحات ہیں اور پیر کا دن ہے تاریخ کے مطابق۔ رسول اللہ نے کہا کہ بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ 10 دن سے رسول اللہ مسجد میں بھی نہیں گئے نماز پڑھانے کے لیے، مسجد میں باجماعت نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے۔ ایسے میں بیوی سے کہا کہ اے فاطمہ، اگر کوئی دروازے پر آئے تو کہنا کہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، کیونکہ اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ دختر نیک اختر تھیں، خوبصورت بیٹی تھی، سکون ملا کرتا تھا اپنی بیٹی سے۔ باپ جو صاحب اولاد ہیں، بیٹیوں والے ہیں، وہ ان جملوں کو سمجھیں گے۔ بیٹی کے گود میں سر رکھ کے، آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹے ہوئے ہیں۔ ایسے میں دق الباب ہوا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ بی بی نے کہا من فی الباب، کون ہے دروازے پر؟ اس نے کہا کہ میں رسول اللہ سے ملنے آیا ہوں، میں رسول اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ بی بی نے کہا کہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، آپ بعد میں آئیے گا۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پر پھر کسی نے کھٹکھٹایا۔ بی بی نے پھر کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے یہی کہا کہ میں رسول کی زیارت کا مشتاق ہوں، بہت ضروری کام ہے، ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا ابھی آپ سے کہا رسول آرام کر رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر بعد کیوں نہیں آ جاتے؟ وہ تیسری مرتبہ اس نے کھٹکھٹایا۔ بی بی نے کہا کہ ہائے افسوس، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو۔ اور اب سیدہ کی آنکھ سے آنسو نکلے اور رخسار رسول پر گرے۔ جیسے ہی رخسار رسول پر گرے تو رسول اللہ نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ سیدہ ماجرا کیا ہے؟ میری زندگی میں آپ روتی کیوں ہیں؟ کہا کہ بابا، بار بار دروازے پر کوئی آتا ہے، کہتا ہے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوں، بڑا ضروری کام ہے، رسول سے ملنا بہت ضروری ہو گیا ہے، آپ اجازت دیں تو اندر آ جاؤں، آپ اجازت دیں تو اندر آ جاؤں۔ میں اس سے کہتی ہوں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، ذرا بعد میں آ جانا، ذرا بعد میں آ جانا، لیکن وہ آپ کے آرام میں خلل ڈال رہا ہے۔ کہا اے فاطمہ، جانتی ہے یہ دروازے پر کون ہے؟ یہ دروازے پر ملک الموت ہے۔ کسی نبی مرسل کے پوچھ کر نہیں آتا، کسی نبی مرسل کے دروازے پر پوچھ کر نہیں آتا، مگر یہ آپ کے در کا شرف ہے، یہ آپ کے در کا احترام ہے کہ ملک الموت اجازت دیے بغیر اندر داخل نہیں ہو رہا۔ آپ نے روک کر رکھا ہے، آپ اجازت دیں گی تو اندر داخل ہوگا۔ میں کہوں گا سیدہ
یہ آپ کے در کا شرف تھا کہ ملک الموت بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا، مگر کچھ لوگوں نے اسی دروازے کو لات بھی ماری تھی، ہاتھ بھی مارا تھا، آگ بھی لگائی تھی اور سیدہ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ بس سنیے گا، میں مسائل کا پیش کروں گا۔ بس ایک مرتبہ سیدہ نے آپ کی آنکھوں سے آئے خدا آپ کو کوئی کام نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ سنیے گا، ایک مرتبہ بیوی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وقت موت قریب آ گیا، کیا میں اب تنہا رہ جاؤں گی، کیا میں اب اکیلی رہ جاؤں گی؟ عجیب جواب رسول خدا نے دیا، کہنے لگے، فرمانے لگے، نہیں میری بیٹی، مسلمان تجھے جینے نہیں دیں گے۔ پہلی شخصیت جو مجھ سے میرے مرنے کے بعد ملاقات کرے گی اے فاطمہ، وہ آپ کی ذات ہوگی۔ اور اب سیدہ مسکرائیں، یا رسول اللہ، آپ نے تو بڑی خوشخبری سنائی، میں آپ سے بہت جلد ملاقات کروں گی۔ اچھا، یہ آپ کے لیے سیدہ خوشخبری ہے، لیکن مسلمان ظلم کریں گے یہ بھی تو آپ نے سنا نا۔ اور اب سنیے گا، ہاں بڑی سخت بات ہے، لیکن سیدہ اپنی زندگی میں 2 ہی مرتبہ مسکرائی۔ مسائل بڑے عجیب ہیں، لیکن سیدہ اپنی زندگی میں 2 ہی مرتبہ مسکرائی۔ باب مثال رسول 2 مرتبہ مسکرائی۔ ایک یہ مرتبہ کہ جب رسول نے کہا یہ ہے فاطمہ، سب سے پہلے آپ ملاقات کریں گی، سیدہ مسکرائی، اچھا میں ملاقات کروں گی، بڑی خوشی کی بات ہے، بہت اچھا ہے کہ ان سے جان چھوٹے گی۔ اور دوسری مرتبہ جب سیدہ بڑی بیمار تھی، کچھ دیر گزرنے والی تھی کہ روح کا فضل سبھی سے پرواز کرنے لگی، ایسے میں اسماء بنت عمیس سے پوچھا، اسماء مجھے بڑا خوف ہے، جب میری میت اٹھائی جائے گی نا تو قد واضح ہو جائے گا۔ اسماء کہنے لگی، بی بی غم نہ کیجیے، افریقہ میں ایک طریقہ ہے تابوت بنانے کا، جب تابوت بنا دیا جاتا ہے نا تو پوری میت چھپ جاتی ہے اور قد پتہ نہیں چلتا، کاف پتہ نہیں چلتا، میت واضح نہیں ہوتی۔ اسماء مجھے تابوت تو بنا کے دکھاؤ۔ اسماء نے تابوت تیار کیا، بی بی مسکرائی، اللہ نے کوئی اپنی موت پہ مسکرائے، کوئی اپنے تابوت کو دیکھ کر مسکرائے، ہائے فاطمہ کی قربات، ہائے فاطمہ کی قربات۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيام القلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اس ذکر کثیر اور ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سال اور ہر سال بار بار زیارت ائمہ اطہار، زیارت اہل بیت، زیارت ائمہ معصومین، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اس عزاداری کو، عزاخانوں کو آباد رکھ اور ہم سے قبول فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین جو اپنی حاجات لیے بیٹھے ہیں، سیدہ کے صدقے میں ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کی مالی مشکلات کو سیدہ کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں سے دور فرما۔ جو اولاد کے لیے پریشان ہے پالے والے، تجھے واسطہ سیدہ کے صدقے میں ان کو اولاد عطا فرما۔ جو ذاتی گھر کے لیے پریشان ہے، سیدہ کے صدقے میں ذاتی گھر نصیب فرما۔ جو کسی بھی حوالے سے پریشان ہے، ایک مومن نے کہا تھا ایک فیصلہ ان کا آنا ہے، پروردگار سیدہ کے صدقے میں ان کا فیصلہ ان کے حق میں قرار دے۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں جو بھی مومن پریشان ہے اس کی پریشانی کو رفع فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔